اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ کو گرا دیا گیا ہے۔ جو صدر ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے آتے ہی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ انہوں نے بغیر اپروول کے تعمیرات کر دی۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ کو گرا دیا گیا ہے اور اس کا ایک حصہ گرا دیا گیا ہے اور مرکزی سیکریٹریٹ کو سیل بھی کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ رات سی ڈی اے نے بڑا یہ ایکشن کیا ہے۔ پی ٹی آئی اس کو سیاسی رنگ دے رہی ہے اور کیش کرا رہی ہے کہ جی ہمارا مرکزی سیکریٹریٹ بند کر دیا گیا ہے۔ ایکچولی کہانی کیا ہے، کیوں یہ مرکزی سیکریٹریٹ سیل تو ہوا ہے اور ایک حصہ گرا بھی دیا ہے سی ڈی اے نے۔ مزاحمت بھی کی ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے، جو مقامی لوگ، مقامی قیادت جو تھی اسلام آباد کی، ان کو جو صدر ہیں اسلام آباد کے، ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، مقدمہ بھی دائر ہوا ہے اور ان کے لیے مقدمے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے آتے ہی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ سی ڈی اے کے جو سرکاری عملدار تھے، جو یہ عمارت گرانے آئے تھے یا سیل کرنے آئے تھے، ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی کوشش کی ہے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی، ان کے کام میں مداخلت کی کوشش کی ہے، کار سرکار سمجھیں تو ظاہر ہے سرکار کا حکم ہوتا ہے تو اس کے عملداروں کے کام میں رکاوٹ ڈالنا، یہ کار سرکار میں مداخلت ہوتی ہے۔ تو کہانی ایکچولی یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو مرکزی سیکریٹریٹ قائم کیا، اس کا جو نقشہ سی ڈی اے سے اپروو کرایا تھا، وہ نقشے کے مطابق ایک تو تھوڑا سا تو بنوا دیا، لیکن اس سے آگے بھی پی ٹی آئی کام لے گئی، یعنی بغیر اپروول کے، غیر قانونی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اسلام آباد فیڈرل کیپٹل ہے، وفاقی دارالخلافہ ہے، یہاں پہ جتنی بھی عمارتیں ہیں وہ سی ڈی اے سے اپروو شدہ ہیں اور سی ڈی اے کی یعنی منظوری کے بغیر کوئی عمارت نہیں بنا سکتا۔ کوئی ایک فلور کیا، ایک کمرہ کیا، یعنی دیوار بھی اونچی اتنے نہیں کر سکتے آپ جتنا سی ڈی اے نے منظور کر کے آپ کو دیا ہوا ہے۔ تو یہ قانون ہے، سی ڈی اے کا لا ہے، تو اس میں انہوں نے خلاف ورزی کی اور انہوں نے غیر قانونی، بغیر اپروول کے، بغیر منظوری کے مزید تعمیرات کر دی، اضافی تعمیرات کر دی، زیادہ فلور بنا لیے اور بڑھا بھی دیا۔ تو یہ غیر قانونی بلڈنگ ہو گئی۔ غیر قانونی عمارتیں پوری دنیا میں گرائی جاتی ہیں۔ کیا عمران خان کے دور میں عمارتیں نہیں گرائی گئی تھیں؟ عمران خان نے اپنا بنی گالا تو ریگولرائز کرا دیا تھا چند پیسوں کے عوض، لیکن باقی لوگوں کے گھر گرائے گئے تھے۔ لاہور میں نون لیگ کا جو کھوکھر تھے، ایم این اے، سابق جو ایم این اے تھے، ان کا بڑا پلازا، شاپنگ مال، ان کا بڑا پلازا، انہوں نے کمرشل پلازا وہ گرا دیا، منہدم کر دیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ غیر قانونی بنایا گیا ہے۔ کراچی میں بہت ساری عمارتیں تجاوزات کے نام پر عمران خان کے دور میں گرائی گئی تھیں۔ تو غیر قانونی عمارت جو ہے، عمران خان نے تو ظاہر ہے ان کے دور میں تو لوگوں سے زیادتی بھی ہوئی، یہ تو انتقامی کارروائی تھی نون لیگ کے خلاف۔ نون لیگ کے جو کہا جا رہا ہے کہ جو کھوکھر کی جو پلازا گرایا تھا، یہ ایک انتقامی کارروائی تھی نون لیگ کے خلاف۔ تو عمران خان نے انتقامی کارروائیاں بھی کی، لیکن کچھ ہو سکتا ہے کہیں غیر قانونی بھی عمارتیں بنی ہوں جو عمران خان نے گروائی تھیں، ہٹوائی تھیں اور عمران خان کے حکم پر گرا دی گئی تھی۔ تو یہ پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے، غیر قانونی تجاوزات وہ ہٹائے جاتے ہیں۔ شہروں میں اسپیشلی یہ ہوتا ہے اور وفاقی دارالحکومت میں تو یہ عام بات ہے کہ بھائی غیر قانونی آپ ایک تو بنا نہیں سکتے، اگر بنائیں گے تو پھر آپ کو وہ سی ڈی اے گرا دیتا ہے۔ سی ڈی اے نے ان کو 3 نوٹسز بھیجے۔ ایک 2020 میں نوٹس بھیجا، یہ طارق فضل چودھری جو ہے نون لیگ کے چیف وہپ ہیں قومی اسمبلی میں، انہوں نے آج پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ 2020 میں پہلا نوٹس دیا گیا تھا پی ٹی آئی کو کہ بھائی غیر قانونی تعمیرات جو کی ہے اضافی آپ نے، وہ آپ ریموو کریں، ہٹا دیں، گرا دیں، ختم کریں، لیکن نہیں کی۔ اور پھر 2021 میں دوسرا نوٹس دیا گیا پی ٹی آئی کو، اس پہ بھی پی ٹی آئی نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ پھر 2023 میں تیسرا نوٹس ان کو دیا گیا کہ بھائی یہ فائنل، تیسرا اور فائنل نوٹس ہے اور آپ کارروائی کریں اس پہ۔ آپ غیر قانونی جو تعمیرات آپ نے، اضافی تعمیرات کی ہے سینٹرل سیکریٹریٹ میں، یہ آپ گرا دیں، ریموو کر دیں، ہٹا دیں، ختم کر دیں، لیکن پی ٹی آئی نے نہیں کی۔ تو اب
سی ڈی اے نے 3 نوٹسز دیے، یہ قانون کے مطابق کارروائی ہوتی ہے، 3 نوٹسز کے باوجود انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو پھر سی ڈی اے کو اس پر خود ایکشن کرنا پڑا، اور سی ڈی اے نے گزشتہ رات پی ٹی آئی کے دفتر پر جا کر جو اضافی تعمیرات تھی، جو غیر قانونی تعمیرات تھی، وہ گرا دی اور پی ٹی آئی کا دفتر سیل کیا ہے۔ تو اب اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور تو پی ٹی آئی کا ہی ہوا نا، سی ڈی اے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے غیر قانونی اب لوگوں کے یعنی کہ بھائی ہمارے پاس لوگ ہیں، ووٹر زیادہ ہیں، تو آپ غیر قانونی کام کرتے رہیں گے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ لوگوں کے بلبوتے پہ، لوگوں کے ہجوم زیادہ ہے ہمارے پاس جی، اور لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ مدر پدر آزاد جو کام آپ کو سوٹ کرے گا آپ مرضی کے ساتھ کریں گے، آپ قانون کو جو ہے بالائے طاق رکھ کر غیر قانونی کام کرتے رہیں گے، تو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی پی ٹی آئی کو یا کسی بھی جماعت کو۔ سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ریزیڈنشل ایریاز میں نہیں ہونی چاہیے اور ختم ہونی چاہیے۔ بہت سارے ٹی وی چینلز مجھے یاد ہے ریزیڈنشل ایریاز میں تھے، گھروں میں تھے، یعنی کوٹھیاں جو ہوتے ہیں، بنگلے جو ہوتے ہیں، ان میں تھے، اور بہت سارے جو پارٹیوں کے مرکزی دفاتر تھے وہ بھی کوٹھیوں میں تھے، بنگلوں میں تھے، لیکن وہ بھی ختم کر دیے گئے تھے۔ ابھی کچھ پارٹیوں کے دفاتر ہیں، تو پی ٹی آئی نے بھی اسی طرح ان کا ہوتا تھا ایمبیسی روڈ پہ پی ٹی آئی کا سینٹرل سیکریٹریٹ، وہ وہاں سے شفٹ کر دیا گیا G8 والی سائڈ پہ، اور وہاں پہ پھر انہوں نے جو اپروو کرایا تھا نقشہ، اس کے مطابق تو کام کر کے اور اس کے بعد اضافی بھی کام کر دیا بغیر منظوری، بغیر اپروول کے، جس پہ سی ڈی اے کو ایکشن کرنا پڑا ہے۔ تو پی ٹی آئی اس کو سیاسی رنگ دے رہی ہے کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، تو ہمارا سینٹرل سیکریٹریٹ بند کر دیا گیا ہے، سیل کر دیا گیا ہے، اور حکومت خوفزدہ ہے پی ٹی آئی سے، اسی لیے حکومت بھائی اگر پی ٹی آئی کے دفاتر ہی سیل کرنے تھے، مرکزی سیکریٹریٹ، تو ملک بھر میں پی ٹی آئی کے باقی جو دفاتر ہیں وہ تو کام کر رہی ہیں۔ اگر سندھ میں کئی دفاتر ہیں پی ٹی آئی کے، پنجاب میں کئی ہیں، یا بلوچستان میں کئی ہیں، تو وہ تو نہیں گرائے گئے۔ تو یہ کیوں ایک دفتر کیوں گرایا جاتا؟ اگر پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی ہوتی بطور سیاسی جماعت، اگر حکومت نے کوئی انتقامی کارروائی کرنی ہوتی، تو پھر ایم کیو ایم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ایم کیو ایم کے سارے دفاتر سیل ہوئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے۔ الطاف حسین کو جب مائنس کرنے جا رہے تھے تو ایم کیو ایم کے کراچی میں سارے دفاتر سیل ہوئے تھے۔ یہ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے۔ اگر پی ٹی آئی اس کو جس طرح رنگ دے رہی ہے کہ جی ہمارے خلاف کارروائی، پارٹی کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی نہیں ہے، بلکہ یہ غیر قانونی تجاوزات، غیر قانونی تعمیرات جو تھیں اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، جو سی ڈی اے نے کی ہے، اور سی ڈی اے نے قانون کے مطابق کارروائی کی ہے۔ اب اس کو پی ٹی آئی اپنا رنگ دے رہی ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ بھائی پی ٹی آئی عالمی اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ پارٹی ہے، عمران خان عالمی اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ ہے، یہودی لابی کا جو ہے یہودیوں کا داماد ہے یا یہودی لابی کا ایجنٹ ہے فرض کریں، یا عالمی قوتوں کا آشیرواد ہے عمران خان پر، تو عمران خان ان کے آشیرواد کی وجہ سے جو دل میں آئے وہ کرے گا، جو مرضی ہے، مطلب قانون کو بائی پاس کر کے انہوں نے کام کرنے ہیں پی ٹی آئی نے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کی اجازت ظاہر ہے، قوانین موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، اور ہر ادارہ اپنا ظاہر کام کرتا ہے۔ تو سی ڈی اے نے اپنا کام کیا ہے، اور سی ڈی اے نے غیر قانونی تعمیرات گرائی ہیں۔ پی ٹی آئی کا دفتر اس کو نہ سمجھا جائے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا دفتر ہو، چاہے شاکر سولنگی کا گھر ہو، اگر غیر قانونی بنائے تو اس کو گرنا تو چاہیے تھا۔ اب پی ٹی آئی اس کو رنگ دے رہی ہے سیاسی کہ ہمارا دفتر گرایا گیا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔